بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے کے آخر اور 22ویں پارے کے شروع میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں امہات المؤمنین کو خطاب کر کے تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور سچ دھج نہ دکھاتی پھریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے گندی باتیں دور کر دے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دے، اور گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا بیان کرتی رہیں۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اس کے معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اس میں اپنی مرضی اختیار کر سکے۔ یہاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، مگر زیادہ دیر نباہ نہ ہو سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا، بیٹا اسی کا ہے جو اس کا باپ ہے، اسی کی وراثت میں سے حصہ پائے گا۔ اے لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنی چادریں نیچے لٹکا لیا کریں۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے۔ جس دن کافر الٹے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا جنہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا۔ اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے، اس سے زمین اور آسمان کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کی فضیلت سے نوازا۔ اللہ نے حکم دیا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی کہا، اور ان کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا اور ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا عجیب واقعہ ہے کہ جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف کر کے وہ خود شیشے کے مکان میں لکڑی کے سہارے عبادت میں مصروف ہو گئے، وہیں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جنات کو پتہ نہ چلا، جب ان کی عصا کو گھن نے کھا لیا تو آپ کا جسم نیچے گر گیا اور جنات کو بھی آپ کی وفات کی خبر ہو گئی۔ کاش کہ تم اس وقت دیکھو جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے، اور کمزور اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ سردار ان کو جواباً کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اسے روکا تھا؟ اصل میں تم خود ہی مجرم تھے۔ غرض اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کریں گے، اللہ کے قریب تو وہی ہوں گے جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کیے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں وہ جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ سب تعریف آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی ہے، اگر وہ لوگوں پر رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو روک رکھے تو اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں تمہیں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان دھوکہ دے۔ اور جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یعنی ان سے دعائیں مانگتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اور اگر سن لیں تو جواب نہ دیں گے۔ کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے آگ ہے، نہ تو انہیں اس میں موت آئے گی اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال دے تو ہم بھلے کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے سبب ان کی گرفت کرے تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے، مگر وہ تو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔
قسم ہے حکمت ور قرآن کی، بے شک آپ سلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ ہردرم لوگوں کی گردن میں تکبر کی وجہ سے اکڑ ہے کہ اب کوئی روشن حقیقت ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کی طرف نہ دیکھیں گے۔ ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے۔ آپ کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرے اور اللہ سے ڈرے۔